یہ آج انہوں نے کہا کہ عمران صاحب کا نام نہیں لے سکتے، تو کسی کو یاد ہے کہ ولی خان صاحب کا نام نہیں چھپ سکتا تھا؟ آپ لوگوں کو یاد ہے وہ باہر سے آ رہا تھا، ہم اخبار میں یہ نہیں دے سکتے تھے ولی خان باہر سے آ رہا ہے، ہم نے کہا اسفندیار خان کا والد باہر سے آ رہا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، ہم نے وہ جیلیں بھی دیکھی ہے، ہم نے وہ سب کچھ برداشت کیا ہے، لیکن برداشت اس لیے کہ دن اچھے آئیں گے، جمہوریت کے دن آئیں گے، ہم نے کبھی جمہوریت کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ تو اب صحافت وہ صحافت نہیں رہی جس سے ہمیں اتنی امیدیں وابستہ کرنی ہیں کہ جمہوریت بھی وہ بچائے گا، جیلوں سے بھی ہمیں چھڑوائے گا، خود بیچارے بچ جائے تو اچھا ہے۔ ہمارے خیبر پختونخوا میں جتنے جرنلسٹ شہید ہوئے شاید تاریخ میں کبھی اتنے شہید ہوئے ہوں گے، اور آج بھی ان کی شہادتیں جاری ہیں۔ یعنی کوئی تو لکھ کے دکھائے، کوئی تو سٹل بیلٹ سے ذرا ادھر ادھر جائے، پھر وہ اپنا انجام دیکھے کہ کیا ہے۔ کیا آپ نے اپنے جرنلسٹ کو اغوا ہوتے نہیں دیکھا؟ کیا ان کے گھروں پہ چاپے ہوتے نہیں دیکھے؟ ان کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یہ آغاز تو اس دن سے ہوا جب بندہ بول بھی نہیں سکتا تھا تو وہ چیخ چیخ کے اپنے ظلم کے خلاف اظہار کیا کرتا تھا۔ صحافت تو اسی کا نام ہے نا۔ کیا ہم جنگل کے وقت میں، پتھر کے زمانے میں لوگ ظلم کے خلاف چیخیں نہیں نکالا کرتے تھے؟ لیکن جس کا بس چلتا تھا وہ بادشاہ تھا۔ میں تمام صحافی حضرات کا اور سیاستدانوں کا اور ہیومن رائٹس سے تعلق رکھنے والے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ باتیں اتنی ہو گئی کہ مجھے تو انتظار کرتے کرتے بھی شاید وہ باتیں میں بھول گیا ہوں کہ کس نے کیا کہا ہوگا، لیکن جتنی باتیں بھی آپ نے کی تقریباً سب ایک جیسی ہے، بس صرف زبان اور شخصیت کا فرق ہے۔ میں تو سب سے پہلے خیبر یونین آف جرنلسٹ کے حوالے سے، جو کہ آپ 75 سال کی بات کر رہے ہیں، خوش قسمتی ہے کہ آپ کا پلاٹینیم جوبلی تو پاکستان میں آپ منا رہے ہیں۔ کبھی ہم فلموں کی یہ گولڈن جوبلی اور پلاٹینیم جوبلی منایا کرتے تھے، تو چونکہ پاکستان کے خود اتنے سال ہو گئے تو اس لیے آپ کی بھی پلاٹینیم جوبلی مکمل ہو گئی، تو آپ تمام ساتھیوں کو مبارک ہو۔ اس سے قبل بھی لوگ سیاست کیا کرتے تھے اور صحافت بھی کیا کرتے تھے، وہ لوگ شاید آپ اس زمرے میں شامل آپ نے نہیں کیے، صرف پاکستان سے آپ نے شروع کی تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ ان شخصیات کا اندازہ لگائیں جو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے تو صحافت کا کیا انداز تھا، ان کے خلاف کیسے لکھا جاتا تھا، اور صرف ایک ریڈیو ہوا کرتا تھا، وہ بھی حکومت کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ تو پھر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ وہ صحافت کے کس زمرے میں آتے تھے؟ ایک کوئی اخبار زمیندار اخبار تھا اور اس طریقے سے خلافت کے حوالے سے ایک اخبار تھا، تو مشکلیں تو کافی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مشکلیں نہیں ہیں، لیکن ایک جو نئی مشکل ہے، پرانی مشکلوں پہ تو آپ نے بات کر دی۔ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب ہمارے پاکستان میں جس طریقے سے کاروباری لوگوں کا کاروبار ختم ہو گیا، اس لیے کہ ایک ادارہ کاروبار کر رہا ہے، اس طریقے سے صحافت ختم ہو گیا ہے، ایک ہی ادارہ صحافت کر رہا ہے، اور جو لوگ آزادی کے حوالے سے صحافی حضرات بیٹھے ہیں، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں، قدر کرتا ہوں، لیکن کیا وہ اپنے ادارے سے آزاد ہے؟ وہ کوئی بات کرے تو اس کی نوکری رہے گی؟ کیا اس کا ادارے کا مالک آزاد ہے؟ کیا اس کا کوئی موٹیو نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں کھیل رہا؟ کیا وہ میڈیا کسی نے ان کے لیے کھول کے نہیں رکھا؟ کیا خرید کے نہیں رکھا؟ اور آج کے میڈیا کے جو اسٹیشنز ہے، جو ٹی وی اسٹیشن یا ریڈیو، اس کا شمار کرو، اس کے مقابلے میں ان لوگوں کا شمار کرو جو دکھائی نہیں دیتے اور سارے میڈیا پہ قابض ہیں۔ تو اگر جدید وقت کے حوالے سے بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ ہم تو اب جی رہے ہیں نا، جن کو جینا تھا وہ جی گئے، جو قربانی دینے تھے وہ دے گئے، یعنی جتنی
ان سے ہونی تھی وہ ہم تک یہ سب کچھ پہنچا. اب ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ اگر ہمارے ہاتھوں میں صرف لکھی پڑھی کہ آئین ہوگا، قانون ہوگا اور ہم عدالتیں آزاد ہوں گی اور لگی لپٹی اور الیکشن کمیشن آزاد ہوگا، یہ تو چیختے چیختے ہم تک گئے. ہر ایک کی باری آئی. جو چیختا ہے اس کی باری آتی ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے. یعنی کس نے، یعنی یہ الیکشن کمیشن ہے تو یہ کس کس کے وقت میں نہیں تھا؟ کس نے اس سے اپنا کام نہیں لیا کہ آج لوگ مظلوم بن بیٹھے ہیں؟ کل کو وہ ظالم تھے، آج مظلوم ہے. اور یہی کہانی پاکستان میں شروع دن سے ہے. حکومتیں نہیں بدلی، ایک ہی بندے، ایک ہی ادارے کی حکومتیں شروع دن سے آج تک. اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، اس میں سے ان کی مرضی ہے کہ جس کا چہرہ اس کو پسند آئے اس کو فٹ کر دیتے ہیں، جو چہرہ اس کو پسند نہیں آتا اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. تو اس میں اتنی سوچ کی بات نہیں ہے. ظلم تو ظلم ہے، ظلم کے خلاف ہمیں لڑنا ہے. لیکن جب صحافت کے میدان میں جب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں تو اب صحافت وہ صحافت نہیں رہی جس سے ہمیں اتنی امیدیں وابستہ کرنی ہیں کہ جمہوریت بھی وہ بچائے گا، جیلوں سے بھی ہمیں چھڑوائے گا. خود بیچارے بچ جائے تو اچھا ہے، اپنی سر تو بچائے. اتنے شہید ہوئے کہ شاید ہمارے خیبر پختونخوا میں جتنے جنرل شہید ہوئے شاید تاریخ میں کبھی اتنے شہید ہوئے ہوں گے، اور آج بھی ان کی شہادتیں جاری ہیں. یعنی کوئی تو لکھ کے دکھائے، کوئی تو سیٹل بلٹ سے ذرا ادھر ادھر جائے، پھر وہ اپنا انجام دے کے کہ کیا ہے. کیا آپ نے اپنے جرنلسٹ کو اغوا ہوتے نہیں دیکھا؟ کیا ان کے گھروں پہ چاپے ہوتے نہیں دیکھے؟ ان کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یہ جو یہاں پہ آپ نے جن جن کے تصاویر لگائے ہیں، تو مجھے تو ایک تو بالکل سہیل قلندر خدا ان کو بخشے، ان کو اغوا نہیں کیا گیا تھا. چیخ چیخ کے ہم نے ان کو کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو. تو یہی سارا کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. اب امید کی کرن، ہم ایسا نہیں کہتے کہ ہم مایوس ہو جائیں. یہ درویش صاحب نے جو بات کی، صحافت کا آغاز تو اس دن سے ہوا جب بندہ بول بھی نہیں سکتا تھا تو وہ چیخ چیخ کے اپنے ظلم کے خلاف اظہار کیا کرتا تھا. صحافت تو اسی کا نام ہے نا. کیا ہم جنگل کے وقت میں، پتھر کے زمانے میں لوگ ظلم کے خلاف چیخیں نہیں نکالا کرتے تھے؟ لیکن جس کا بس چلتا تھا وہ بادشاہ تھا. اور جب انسانوں کی حوالے سے بات کی جائے تو ادریس علیہ السلام، یعنی بابا آدم علیہ السلام کے بعد اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں ادریس علیہ السلام وہ شخصیت تھے جو کاغذ بھی اس نے وہاں پہ یعنی ایجاد کی اور لکھنا بھی، قلم بھی اس نے بنایا. ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں نا تو یہ ادھر ادھر کی تاریخ ہمیں یاد آتی ہے، لیکن جب انسانی تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو انسانی تاریخ کو پھر ہر پہلو سے دیکھنا پڑتا ہے. اور ادریس علیہ السلام وہ شخصیت تھے جس نے خود درس بھی دینا تھا، اس لیے اس کو ادریس کہا جاتا ہے. اور نوح علیہ السلام سے قبل تھا. ہم جب بیٹے ہیں تو ہم نوح علیہ السلام کے اولاد میں ہیں. بابا آدم علیہ السلام کے اولاد تو وہ تو نوح علیہ السلام سے قبل، یعنی جو پھر سیلاب آئے اور سیلاب کے بعد سب کچھ بہہ گئے تو نوح علیہ السلام کی اولاد تھی، اور ہم یہاں پہ آج بیٹھے ہیں. آدم ثانی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. تو اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ اسلامی حوالے سے میں بات نہیں کر رہا، میں انسانی حوالے سے بات کر رہا ہوں. انسان جب سے مارز وجود میں آیا ہے تو ظلم کا بھی شکار ہے اور ظالم بھی خود ہے. یعنی یہی انسان ظالم ہے اور یہی انسان مظلوم ہے، اور اسی میں سے طاقتیں ابھرتی ہیں. مظلوموں کی اپنی طاقت، ظالموں کی اپنی طاقت. اور آج ہم اسی زمرے میں یہاں پہ اکٹھے بیٹھے ہیں. تو پاکستان میں جتنی ظلم ہوئی ہے، یعنی سیاسی اعتبار سے، صحافتی اعتبار سے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانی اعتبار سے شاید کسی اور ملک میں ہوا ہو. ہمارے ساتھ جو ممالک آزاد ہوئے ہیں ان کی حیثیت دیکھو، ہماری حیثیت دیکھو. تو ہمیں تو وہ آئینہ دکھانا چاہیے
کہ جس سے ہمارا قبلہ درست ہو جائے، یعنی ہماری اپنی کوتاہیاں بھی ہیں۔ یہ آج انہوں نے کہا کہ عمران صاحب کا نام نہیں لے سکتے، تو کسی کو یاد ہے کہ ولی خان صاحب کا نام نہیں چھپ سکتا تھا؟ آپ لوگوں کو یاد ہے؟ وہ باہر سے آ رہا تھا، ہم اخبار میں یہ نہیں دے سکتے تھے ولی خان باہر سے آ رہا ہے، ہم نے کہا اسفندیار خان کا والد باہر سے آ رہا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، ہم نے وہ جیلیں بھی دیکھی ہے، ہم نے وہ سب کچھ برداشت کیا ہے، لیکن برداشت اس لیے کہ دن اچھے آئیں گے، جمہوریت کے دن آئیں گے۔ ہم نے کبھی جمہوریت کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔